بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی حیاتیات میں لاسٹ ٹاپک جو ہم نے 9th چیپٹر کا کیا تھا وہ ٹرانسپائریشن تھا۔ آج جو چیپٹر ہے ہمارا وہ تنے سے پانی اور خوراک کی ترسیل، ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ فوڈ ان اسٹیم۔ ٹھیک ہے، یہ یوں کہیں کہ باٹنی کے ٹاپک کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زولوجی کے حساب سے ہوگا، یعنی اینیملز میں ٹرانسپورٹ کے حساب سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پودے کے اندر دو طرح کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ ایک ٹرانسپورٹ واٹر کی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، واٹر کی ہوتی ہے جو روٹس سے اوپر اسٹم اور لیوز کی طرف ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ فوڈ کی ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے، خوراک کی ہوتی ہے، جو پتوں سے کہنا چاہیے کہ پودے کے تمام پارٹس کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو واٹر کی جو ٹرانسپورٹ ہے، جو ترسیل ہے، وہ کہلاتی ہے اسینٹ آف سیپ یا سیپ کا اوپر چڑھنا، اور جو فوڈ کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، خوراک کی جو ترسیل ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے ٹرانس لوکیشن، TRANSLOCATION، ٹرانس لوکیشن۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو قسم کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتی کس طرح ہے، کن ٹیشوز کن سیلز کے ذریعے ہوتی ہے، یہ اب ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہلے بتا دیں کہ پھولدار پودے جو خاص طور پہ اینجیوسپرمز کہلاتے ہیں، پودوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، جو اپنی جگہ پہ پوری تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ پودے ہیں وہ پھولدار پودے کہلاتے ہیں، جو اینجیوسپرمز کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اینجیوسپرمز کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ پورا سسٹم موجود ہوتا ہے، جو کہ زائلم اور فلوئم پر جو ہے مشتمل ہوتا ہے، زائلم ٹیشوز یا زائلم نسیجوں پر، اور اسی طرح فلوئم ٹیشوز یا فلوئم نسیجوں پر۔ ٹھیک ہے، زائلم کو ووڈ بھی کہتے ہیں، اور فلوئم کو عالماً میں خاص باسٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ابھی بتایا کہ 2 قسم کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ایک واٹر کی، ایک فوڈ کی۔ تو جو واٹر کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ روٹس سے، جڑوں سے اوپر پتوں تنوں کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی ہے زائلم کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم زائلم کی بات کریں تو زائلم میں 4 قسم کے نسیجے، 4 قسم کے ٹیشوز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں وہ ویسلز ہوتے ہیں، زائلم ویسلز کہلاتے ہیں، اور دوسرے قسم کے ایک اور ہوتے ہیں جو ٹریکیڈز کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی شاید آگے پکچر بھی بنی ہو، یہ جو ہیں یہ ٹریکیڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زائلم ویسلز ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ 2 نسیجے جو ہیں وہ بنیادی طور پر زیادہ اہم ہیں زائلم کے اندر، جو پانی کو جڑوں سے اوپر پتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دونوں کا اسٹرکچر بنایا ہے۔ زائلم ویسلز کی اگر ہم بات کریں تو زائلم ویسلز جو ہے ایک خاص قسم کا اسٹرکچر ہوتا ہے ٹیشوز کا، ٹھیک ہے، جس میں مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ پانی کو جو ہے وہ جڑوں سے اوپر پتوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شیپ کچھ اس طرح ہوتی ہے، بیچ میں خالی ہوتے ہیں، بیچ میں ہولو ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے اندر بیچ میں جگہ ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے یہ پانی کو زمین سے اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیوبولر فارم میں ہوتے ہیں، ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم بات یہ کہ زائلم کے جتنے ٹیشوز ہوتے ہیں یہ ڈیڈ ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو زائلم ویسلز کہا جاتا ہے۔ ان کو خاص طور پر کسی نام کہنا چاہیے کہ سیلز یا ٹیشوز کا نام نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ان کی جو دیوار ہے وہ تھک ہوتی ہے، بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پلانٹ جو ہے، پودا جو ہے وہ اپنا اسٹرکچر سیدھا رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک اسٹرکچر ہے یہ بنا بھی ہے، یہ زائلم ویسل ممبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی چند باتیں ہیں یاد رکھنے کی۔ اچھا، یہ جو زائلم کی اگر ہم تصویر دیکھیں تو اس میں ایک تو جگہ بیچ میں جہاں سے پانی جائے گا، اور کچھ جگہ جو ہے یہ دیکھ رہے ڈاٹس ہیں، یہ سپورز ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان کا کیا کام ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ٹریکیڈس کو اگر ہم دیکھیں تو ٹریکیڈس نسبتاً ان کے مقابلے میں ان کی جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹریکیڈس کی، زائلم کی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بیچ سے ہولو نہیں ہوتے، بیچ سے خالی نہیں ہوتے، لیکن ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے، جیسے سائڈوں پہ سوراخ نظر آ رہے ہیں، اسی طرح بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو پانی کو اوپر لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو بیچ کی جو جگہ ہے زائلم کی،
خالی جگہ یہ لیومن کہلاتی ہے، LUMEN، لیومن، ٹھیک ہے۔ اچھا زائلم ویسل جو ہے، زائلم ویسل وہ نسبتاً ٹریکیٹس کے مقابلے میں زائلم ویسلز جو ہے وہ زیادہ پانی لے کر جاتے ہیں، جبکہ ٹریکیٹس جو ہیں وہ کم پانی لے کر جاتے ہیں۔ اچھا ٹریکیٹس کی انہوں نے یہاں تصویر بنائی ہے، لیکن یہاں جو ہے ان کی جو ہے وہ زیادہ تفصیل دی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زائلم کا بنیادی کام ہے، بنیادی اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھک ہوتے ہیں، بیچ سے خالی ہوتے ہیں، ٹیوب ٹائپ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ مردہ سیل ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور پلانٹس کو جو ہے وہ ایک مستقل شکل دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے ہیں ٹریکیڈز ہیں، ٹریکیڈز اس زائلم ویسل، زائلم ٹریکیڈز ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ پانی کو اوپر لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ ویسلز بیچ میں خالی ہوتے ہیں، لیکن ٹریکیڈز بیچ میں خالی نہیں ہوتے، لیکن ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہوتے ہیں۔ ٹریکیڈز کا ڈائیمیٹر زائلم کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر پروٹوپلازم نہیں ہوتا ویسلز کے اندر، زائلم ویسلز کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو زائلم ویسلز کے چونکہ پہلے بھی بتایا کہ ڈیڈ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر پروٹوپلازم نہیں ہوتا، یعنی کہ سائٹوپلازم اور نیوکلس دونوں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو زائلم کے جو ٹیشوز ہیں ان کا بنیادی کام جو ہے وہ پانی کو زمین سے روٹ سے اوپر لے کر جانا ہے اور پودوں کو ایک مستقل شکل فراہم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اچھا یہ ہو گئی ہماری پانی کی ترسیل جو نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ دوسری قسم کی جو ہمارے ساتھ پودوں میں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو ترسیل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کھانے کی ترسیل، ٹھیک ہے، فوڈ کی، اور وہ ہوتی ہے فلوئم کے ذریعے، ٹھیک ہے، فلوئم ٹیشوز کے ذریعے، ان کو باسٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے، فلوئم جو ہے جس طرح یہاں دو قسم کے ٹیشوز کام کر رہے تھے، زائلم ویسلز جو بنیادی تھے اور ٹریکیڈز، اسی طرح یہاں بھی دو قسم کے ٹیشوز بہت اہم ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کو جو ہے اچھا یہ چھلنی پلیٹ کہا ہے، مددگار خلیے، لیکن یہ بنیادی طور پر جو ہے ان کا نام انگلش میں جو ہے وہ یہاں وہ بھی دیکھ لینا چاہیے، یار ٹھیک ہے، یہ سیو ٹیوب ایلیمنٹس ہیں، یہ سیو ٹیوبز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے یہ انگلش میں جو ہے لیبل غلط کیا ہوا ہے، کمپینین سیلز یہ نہیں ہیں بلکہ یہ ہیں، جیسے یہاں اگر ہم دیکھیں اردو میں مددگار خلیے یہ والے، ٹھیک ہے۔ یہ چھلنی پلیٹ ہے جس کو ہم انگلش میں جو ہے سیو ٹیوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیو ٹیوب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی پورا ایک ٹیوب کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، اوپر سے نیچے تک فوڈ لے کر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیو ٹیوب ہے، اور یہ جو ہے مددگار خلیے ہیں، کمپینین سیلز کہلاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قسم کے ٹیشوز یا دو قسم کے سیلز ہیں جو بنیادی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کام کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کھانا لے کر جاتے ہیں جو لیف کے اندر خاص طور پہ تیار ہو رہا تھا سکروز کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ سکروز گلوکوز کا ہی ایک کہنا چاہیے کہ ایک قسم ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، جو فرکٹوز اور گلوکوز کے ساتھ مل کر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکروز جو ہے پوری پودوں کے اندر جو ہے کھانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو مددگار خلیہ یا کمپینین سیل ہے، اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سیلز، یا وہ چیز موجود ہوتی ہے جو سورس کہلاتی ہے، جہاں کھانا بن رہا ہوتا ہے، یہ اس سورس سے کھانے کو لیتی ہے، اور یہ مسلسل لیتے رہتے ہیں، کمپینین سیلز مسلسل لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہاں کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہاں لینا رک جائے، لیکن یہ پھر بھی لیتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے اندر مائٹوکونڈریا موجود ہوتا ہے جو کہنا چاہیے کہ اس کو انرجی فراہم کرتا ہے اے ٹی پی کی فارم میں، اور وہ کہنا چاہیے کنسنٹریشن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے کھانا مسلسل اپنے اندر لے کر اس کو آگے ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یوں کہیں کہ اس کا مسلسل یہی کام رہتا ہے کہ یہ کمپینین سیل کا کہ وہ یہاں سے کھانا لیتا ہے سورس سے اور اس کو پہنچاتا ہے آگے اس تک جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سنک، جیسے یہاں سنک لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منبع خلیہ کہیں یا سورس سیل کہیں، وہ کھانا وہاں سے کھانا نکلتا ہے کمپینین سیل میں آتا ہے، کمپینین سیل سے آتا ہے یہ سیو ٹیوب میں، ٹھیک ہے، اور سیو ٹیوب سے ہوتے ہوتے جہاں ضرورت ہوتی ہے اس خلیے تک جاتا ہے، کمپینین سیل سے ہوتے ہوئے اس خلیے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب کھانا یہاں سے ادھر آتا ہے تو اس کو آگے پہنچانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی میڈیم کی جس کے ذریعے وہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں کنسنٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک سلیوٹ پوٹینشیل ہے کہلاتا ہے کہ جس جگہ سلیوٹ زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہاں اس فلوئم کے ساتھ زائلم کے ٹیشوز بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب پودے کے اس خلیوں کی بیچ سے شکل دیکھی تھی تو ہم نے اس کو کچھ اس طرح دیکھا تھا کہ یہ زائلم کے ٹیشوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فلوئم کے ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فلوئم ہے اس کے ساتھ ساتھ زائلم بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہاں سلیوٹ بڑھتا ہے، جو کھانا آ رہا ہے، سکروز آ رہا ہے، تو وہ یہاں سے پانی کو کھینچتا ہے، تو زائلم سے پانی اس طرف کھینچتا ہے۔ جب وہ کھینچتا ہے تو اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے کھانا نیچے کی طرف جاتا ہے اور جس خلیے کو ضرورت ہوتی ہے اس تک پہنچتا ہے۔ یہاں سے سکروز لے لیا جاتا ہے، پانی بچ جاتا ہے۔ جب پانی بچتا ہے تو ظاہر کنسنٹریشن کم ہو گئی سولیوٹ کی، ٹھیک ہے، محلول کی، تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ پانی واپس زائلم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے کھانا اوپر سے نیچے کی طرف، یوں کہیں گے جڑوں تک، ہر جسم کے ہر حصے تک پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چند خصوصیات فلوئم ٹیشوز کی یہ ہے کہ یہ مردہ سیل تھے زائلم، یہ زندہ سیل ہوتے ہیں۔ ان کی والز تھن ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، جبکہ زائلم کی والز موٹی اور طاقتور تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، زائلم کا کام پانی کو لے کر نیچے سے اوپر جانا ہوتا ہے، جبکہ فلوئم کا کام فوڈ کو لے کر اوپر سے نیچے تمام پارٹس کی طرف آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی پوری چیز جو ہے یہ پورے اس میں بتائی گئی ہے۔ آخر میں کچھ نظریوں کا ذکر کیا ہے، گو کہ اب یہ امر مسلمہ کے خوراک کے ٹرانسلوکیشن، یہ ٹرانسلوکیشن ہے جو کھانا نیچے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلوئم کی حقیقت سے، مگر اس کا طریقہ کار ابھی تک متنازع ہے، یعنی طریقہ کار کے بارے میں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے ابھی تک بہت ساری رائے ہیں، لیکن ایک اتفاق کسی رائے پر نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مشہور جو رائے ہے، جو نظریہ ہے، جو کہنا چاہے ہائپوتھیسس ہے، وہ ہے بلک فلو اور منچ ہائپوتھیسس کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ بلک فلو ہائپوتھیسس بھی کہلاتا ہے، منچ ہائپوتھیسس بھی کہلاتا ہے۔ اس کا کہنا چاہیے کہ اس کا لب لباب یا خلاصہ یہی ہے جو پورا اوپر بتایا کہ زائلم کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سا دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اس نظریے کی روح سے تیار شدہ مادے ایک پھلاؤ کی طاقت کے فرق کی وجہ سے، ہاں بلک میں یعنی بہت زیادہ کھانا جو ہے، یہ پہلے بھی بتایا کہ کھانا مسلسل فلوئم میں آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھلاؤ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے خوراک کا استعمال کردہ سرے یعنی جڑوں پر جہاں یہ طاقت کم ہوتی ہے کی جانب حرکت کرتے اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، اسی طریقے سے جیسا کہ اوپر بتایا ہے۔ ضیائی تالیف کے نتیجے میں پتوں یعنی فراہمی سروں میں مسلسل نامیاتی مادوں کے بننے کی وجہ سے ان کے میزوفائل خلیات میں پانی کو کھینچنے کی زبردست قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اوپر فلوئم میں بتایا تھا کہ یہاں سے پانی کھینچتا ہے، یہ پانی جب ادھر کھینچتا ہے تو اس کھانے کو نیچے لے جانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پتے کی زائلم سے پانی کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کی آمد سے پتے کی پھلاؤ کی طاقت تنے اور جڑوں کے مقابلے میں بڑھنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے حل شدہ نامیاتی مادے پتوں کے میزوفائل خلیات سے تنے اور جڑوں کی جانب بہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Solutes are translocated through the sieve tubes which flow in bulk from the supply and source، یعنی لیوز جو ہے وہ سورس ہے، منبع ہے، وہاں سے کھانا آ رہا ہے، to the
کنزمپشن اینڈ یعنی جہاں اس کو استعمال کرنا چاہے وہ روٹ ہو یا تنا ہو وہاں تک جاتا ہے انڈر اے ٹرگر پریشر گریڈینٹ. ٹھیک ہے. As a result of photosynthesis, the supply ends leaves have a large amount of organic solutes. کیونکہ پتوں کے اندر ضیاء تعلیب کی وجہ سے بہت زیادہ کھانا بن رہا ہے, which causes tremendous increase in suction pressure of leaf cells, mesophyll cells. اس کے اندر چونکہ سولوٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی کو کھینچتا ہے سولوٹ پوٹینشیل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور وہ پانی کو and they draw water from the xylem of the leaf. تو وہ xylem سے پانی کو کھینچ لیتے ہیں. As a consequence, their trigger pressure is increased. ان کا جو پھیلنے کا پریشر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. The trigger pressure in the cells of stem and root is comparatively low. نیچے جو ہے وہ trigger pressure چونکہ کم ہوتا ہے تو لہٰذا وہ پریشر جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے, ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف, زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف. And hence the soluble organic solids begin to flow in mass from mesophyll through the sieve tubes down to the cells of stem and roots. ٹھیک ہے. یہاں پتوں کے میزوفائل سیلز ہیں جہاں کھانا بن رہا ہے, چونکہ یہاں بہت زیادہ سلیوٹ آ گیا جو سکروز کی فارم میں, اس نے پانی کو کھینچا, یہاں کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی تو اس کو برابر کرنے کے لیے نیچے کی طرف جو ہے پانی سلیوٹ کو لے کر جانے لگتا ہے جو کہ سکروز اور وہ ہر جگہ پہنچتا ہے. اچھا. The soluble organic begin to flow in the mass from mesophyll through the tube of stems and root under the gradient of trigger pressure. These solutes are either consumed یا تو consume ہو جاتے ہیں اور stored in insoluble form. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں یا تو جمع ہو جاتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں. The excess water is released back into the xylem vessels. جو ایکسس واٹر ہوتا ہے, جو زیادہ پانی بچا ہوتا ہے جیسا کہ اوپر بتایا, وہ واپس زائلم میں چلا جاتا ہے. تو یہ تھی کہنا چاہیے کہ پودوں کے اندر ٹرانسپورٹ کے دونوں سسٹم, پانی کا اور خوراک کا. نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا وہ ٹرانسپورٹ ان اینیملز ہوگا, زولوجی کے متعلق ہوگا.